کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں. بولو, یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہوں, کیونکہ غم تو آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں, تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل, یا رزاق کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو, تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے, تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف میں خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑپتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کے خلاف, کسی بادشاہ کا بیان کسی جمادار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ سکتا امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے آدمی کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشے چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی, اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی فٹ چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے, ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں بالکل آزاد ہے, گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں, کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا, میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے
تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے اس کے پاس اس کا آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں، بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس شاید 1% چانس ہو، لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتہ چلتا ہے، زور لگانے سے وہ کھینچتا ہے، تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے، وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے، وہ نشے کا سہارا لیتا ہے، شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، بے سکونی میں جائے گا. تو کم بخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا، وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ کر رہا تھا، اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا، اس ذکر کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو، اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد، عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے، تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، آپ کو یاد کر رہا تھا مطلب برائی نہیں کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہے مارکیٹ میں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا خبردار، یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اس لیے لگا دیا خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا، انہیں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں مارکیٹ میں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی کیوں نہیں رہی تھی، میں نے سامنے لکھی ہے، اسی سے کیا ہو گئی؟ ان کو ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ 2 چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سنیے گا. نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے، سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو، تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا، دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ، بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر، تو اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت، سیاسی اختلاف تھا بھائی. اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی عوام نے، پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے، اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں، گٹر بٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیا ہے. ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے. حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں، تو ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، کٹیں گے وہ، مریں گے. نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی. تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے، دیر آر 2 ٹائپس آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں، آپ زنا نہیں کرتے، آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا. آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا، دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا. اتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب، ایک وہ نوجوان، دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات حسن و مال، غالباً مال کے الفاظ ہیں، حسین بھی ہو مالدار بھی ہو، ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے، کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو، ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا، یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے، انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا، دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں، پوری رات تہجد پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے. لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے.
भाई उससे ज्यादा पहुंचा हुआ है, सही है ना। अल्लाह इसको बुलाएगा और अल्लाह कहेगा ऐसे तमाम लोग साइड पे आ जाएं। देखो लाइन लगी हुई होती है ना जब धूप में, रश में, और कहीं जैसे पहले बिल जमा कराने के लिए लोग जमा होते थे, तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है, बिल जमा कराने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे, पासपोर्ट की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अचानक कोई ऑफिसर कहे बीच में से, आप इधर आ जाए, गाड़ी हूँ साइड चलाओ, आप आ जाओ, आपको कैसा लगेगा भाई? जबरदस्त। मैं सऊदी अरब में था तो लंबी लाइन लगी हुई थी, वो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ने पता नहीं कोई पहचान लिया होगा या कोई ताल्लुकात होंगे, आप साइड पे आ जाओ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है भाई यार, मैं पगड़ी में, और ये लोग बोलेंगे यार मैं वो है जो लाइन में खड़े हैं, लेकिन सऊदी अरब में आप नो नहीं कर सकते। वो अगर आपको इज्जत दे रहे हैं तो आपको इज्जत लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, वरना फिर जो बेइज्जती देते हैं ना वो उससे डबल होती है। वो कहीं कोई हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती साहब लाइन में खड़े हैं, अब मैं जा रहा हूँ, लोग यार ये क्या आया हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैं गन पॉइंट पे जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम मुझे लाइन में लगने का शौक है। एयरपोर्टों पे भी, कराची एयरपोर्ट पे भी जब जाता हूँ लाइन में, अब क्या होता है कि वो होता है उनका कोई एयरपोर्ट का कोई सिस्टम है कि जो खास मशहूर लोग हैं या कुछ उनको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, वो गन पॉइंट पे हो रहा होता है, तो मुझे लोगों से शर्म आ रही होती है, लोग क्या बोलेंगे यार, तो ये खुशी खुशी नहीं होता सब कुछ। तभी हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं किसी को बताएं नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, मुंह पे कपड़ा डाल के जाएं, तो हमारी कोशिश यही होती है। अच्छा भाई मेरे भाई, तो फिर क्या वो बात कहाँ से कहाँ है, मैं बहुत ज़्यादा घूम रही आज। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिसको ज़िना का मौका मिला और उसने ज़िना नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा ज़ाकिर है अल्लाह की नज़र में, जिक्र करने वाला है, देखने में कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिक्र की दो किस्में, कुछ काम ना करना, ये भी क्या है, अल्लाह का जिक्र। बदनज़री का मौका मिला, इंटरनेट घर में मौजूद, कंप्यूटर मौजूद, देखने वाला कोई नहीं, फोश फिल्में खुलेआम चल रही हैं, आप किसके खौफ से बच जाओ? अल्लाह के खौफ से नहीं यार, कोई असबाब इख्तियार करो, भाग जाओ यहाँ से, कोई हीला इख्तियार करो। ये कम नेकी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी नेकी है, समझते हो कि नहीं समझते? और दूसरी जिक्र की किस्म, कुछ करना, जैसे नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ना, रोजे के टाइम पे बोलो रोजा रखना, जबान से अल्लाह को याद करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, सुबह शाम जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ भाई आमिलों के पास जाके जिक्र मत लो, अगर दिल में बेसुकूनी है, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह को याद करना शुरू कर दो। देखो ये बेसुकूनी ऐसी चीज़ है, भगाने की कोशिश करोगे नहीं भागेगी, जैसे नींद लाने की कोशिश करोगे तो आएगी। दिल दिमाग एक ही चीज़ है, कनेक्शन एक ही है इनका। जब आप लेटते हो और आपका मैं नियत करता हूँ सोने की, सो जाओ, अभी तक क्यों जागा हुआ है, सो जाओ, दिमाग को ऑर्डर देते रहोगे, सोएगा? बिल्कुल नहीं सोएगा भाई, सोने का सोचना भी छोड़ दो, अल्लाह सुलाएगा तो सोगे, वरना किसी का, यानी मस्जिद में नहीं कहना चाहिए किसी का बाप वगैरह, मुनासिब अल्फाज नहीं है, वरना कोई भी नहीं सुला सकता आपको। क्या ख्याल है भाई? तो उसका तरीका ही लेट जाओ भाई, खुद ही नहीं आती है, ऐसा थोड़ी कि सोच रहा है। तो इसी तरह आजकल लोग खुश होने की कोशिश में लगे हुए हैं, यार मैं टेंशन में क्यों खुश हूँ, नहीं होगा भाई, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। होता है मेरे भाई, खुशी का कोई सबब भी नहीं होता। कैसा प्यारा शेर हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह, हमारे हज़रत भी पढ़ा करते थे, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयां हो गया, आलम बयां हो गया। आलम जहान को कहते हैं, बयां का मतलब चटियल मैदान। कहते हैं जब दिल में खुशी थी तो सहराओं में भी ऐसा लगता था जैसे गुलो गुलजार, सहरा में भी खुशी। जब दिल गुलिस्तां था ना, दिल बाग बाग था, गार्डन गार्डन था दिल, तो हर चीज गार्डन गार्डन लगती, हर चीज गार्डन गार्डन। और जब दिल में सुकून ना हो तो बाहों में भी सुकून नहीं मिलता, हूर और रंग में भी सुकून नहीं मिलता। आदमी का दिल गार्डन रख के लगा दे, चमाटी सी जो बगल में हूर बैठी हुई है ना, उसको भी आदमी कोशिश करेगा कि रख के लगा दे, दिल में सुकून नहीं है। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयां हो गया, आलम बयां। आलम सब, कोई दुनिया भर की खुशियां उसको खुश नहीं रख सकती। तो इसलिए खुशी की हासिल करने की कोशिश मत करो, हैंड ओवर कर दो अपने आप को, तस्लीम कर दो अपने आप को, किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। ये फिक्र ही छोड़ दो, जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो भाई, आपका जो काम है आप उसको फोकस करो। देखो एक आदमी को मजदूरी पे लगा दिया, सेठ साहब ने बोला ये कुआं खोद, शाम को तुझे मैं 1000 रुपए दे दूंगा, उस 1000 की लालच में वो कुआं खोद रहा है, ऐसा ही है ना, गरीब था ना। अब हर थोड़ी देर में देख रहा है कि सेठ भाग तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं 1000 रुपए देगा कि नहीं देगा, फिर पूछ रहा है सेठ साहब एग्रीमेंट पक्का है ना, दोगे कि नहीं दोगे, उसी लालच में मैं कुआं खोद रहा हूँ। सेठ क्या कहा, तू काम को तो फोकस कर, जितनी देर में तू आता है इतनी देर में तू कितना गड़ा और खुद चुका होता, तू अपना काम कर, तुझे टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। फिर आप गड़ा खोद के, यार भाई देगा ना पैसे, मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ, लोगों से पूछ रहा है ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, असली नोट देगा ना, जाली नोट तो नहीं देगा ना, क्या ख्याल है भाई? ये सारी सेठ को गुस्सा का बोलेगा पतली गली से निकल यहाँ, क्योंकि तुझे जो काम किया तो उसको फोकस कर यार, हम यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, 1000 रुपए मैं नहीं दे सकता तुझे, क्या 1000 क्या चीज़ है मेरे लिए? सेठ करोड़पति आदमी है और आपको ये फिक्र लगी पता नहीं 1000 देगा कि नहीं देगा, वो कहेगा भाई तो क्या तू यानी मेरे को बेवकूफ समझा है तूने, 1000 रुपए तो हम जहाज बना के किश्ती बना के उड़ाते हैं उसको, वो यही कहेगा ना सेठ। तो सुकून के खजाने किसके हाथ में मेरे भाई? अल्लाह। क्या खरबों खरबों लोगों को उसने खुशियां दी हैं, अरबों खरबों लोगों को अल्लाह ने कहा तुम्हें जो काम मैंने जिम्मे लगाए मुझे याद रखो। याद रखने का मतलब जो फराइज और वाजिबात हैं पूरे करो, जो ऑर्डर दिए उनको पूरे करो, जिन बुराइयों से मना किया उनसे बचो, इस काम को तुम फोकस करो। हम क्या करते हैं, 2 दिन नमाज पढ़ के देखा, सुकून मिला कि नहीं मिला, कह रहे हैं अभी भी टेंशन तो है, मसाइल अभी मेरे खत्म नहीं, मैंने पैगाम भेजा है वो तो अभी भी मसला वहां से तो अभी भी ठहंगा ही आ रहा है, उनके अभी भी राजी नहीं हुए। भैंस वाला लतीफा बहुत दफा सुना चुका हूँ, एक और दफा सुन लो यार। वो एक आदमी जो था उसकी भैंसें मरती थी, उसकी टेंशन ये थी, उसने मौलवी साहब से आके कहा मौलवी साहब बड़ी टेंशनों में हूँ। मौलवी साहब ने आयत पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को याद रखने से दिलों को सुकून मिलता है। तो जब तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को याद करेगा, तुझे सुकून ऐसे मिलेगा कि तेरी भैंसें मरना बंद हो जाएंगी। सुकून का मौलवी साहब ने ये मतलब समझा, लेकिन मतलब था नहीं सुकून का, कि तेरी भैंसें मरना क्या हो जाएंगी? बंद। भाई सुकून ऐसे मिलेगा, भैंसें मरे ना मेरे, तेरी तरजीहात ही चेंज हो जाएंगी। भैंस मरना तेरे लिए इतना बड़ा इशू रहेगा नहीं, तेरी तरजीहात ही कुछ और बन जाएंगी। जब आपकी तरजीहात ही चेंज हो जाती है, हदफ और विजन ही चेंज हो जाता है, फिर आप भैंस के जीने और मरने को सफर का हिस्सा समझते हो, फिर आप हदफ किसी और चीज को बनाते हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो मौलवी साहब को ये समझाना चाहिए था। मौलवी साहब ने कहा भाई जब तू नमाज पे आएगा तेरी भैंसें नहीं मरेंगी, लिहाजा तुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं, जो अल्लाह को याद करता है उसको क्या मिलता है भाई? सुकून। और सुकून का मतलब भैंस, यही मतलब हुआ ना, भैंस मिलेगी। वो फजर पढ़ने आया, गया तो एक और भैंस मरी हुई थी। आया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब मेरी तो भैंस मर गई, आप कह रहे होते सुकून मिलता है दिलों को, मुझे तो टेंशन और मिल गई। मौलवी साहब ने कहा अल्लाह तुझे आजमा रहा है, ज़ोहर भी दोबारा ट्राई कर,
اللہ आजमा रहा है भाई. जोहर पड़ी, गया वापस, एक और भैंस. असर में आया, एक और भैंस. एक कट्टा ना चीख रहा था बहुत ज्यादा, भैंस का बच्चा नहीं होता, तो उसको बोलता है कि चुप कर जा, तू तो खाली 2 नफिल की मार है. उनको तो मारने के लिए 4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं. बड़े बड़े भैंसे थे वो. तू ज्यादा शोर नहीं कर, 2 नफिल पढ़ूंगा अल्लाह के लिए, तेरा इन्ना लिल्लाह हो जाएगा. शोर नहीं कर ज्यादा. समझते हो कि नहीं समझते? तो सुकून का ये मतलब नहीं है. सुकून का मतलब जो काम अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया, आप उस काम में जुट जाओ. सुकून की टेंशन बोलो छोड़, ये किसके हवाले कर दो. अल्लाह ने देना है दे, नहीं देना नहीं दे, वो देगा. कैसे वो अल्लाह की क्या पड़ी है यार तुम्हें टेंशन देके, है भाई. और अगर परेशानियां आई तो उनमें सब्र की तौफीक भी देगा, वो सब्र की तौफीक देगा. बौखलाओगे नहीं. अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए, और अल्लाह ना करे कोई परेशानी मुकद्दर में हो तो अल्लाह सब्र की तौफीक दे. हमने तो भाई परेशानियां देखी नहीं है, अल्लाह बचा के रखे हमें. तो अब देखो गज़ा पे जो बमबारी हो रही है, हमें कितना तरस आता है, लेकिन वहां से जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके चेहरों पे कैसा सुकून है, कैसा इत्मीनान है. ये क्या है, ये किसकी तरफ से सब्र मिलता है, तभी तो डटे हुए हैं. ये सब्र किसकी तरफ से मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से है. बहुत बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त करना आसान, छोटी को बर्दाश्त करना मुश्किल. तो अब मैं आपसे यह कर रहा हूं कि अल्लाह को याद किए बगैर, इस्लाम पे चले बगैर, शरीयत पे चले बगैर सुकून मिलना मुमकिन नहीं. समझते हो कि नहीं समझते? खुश रहना और शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन नहीं है. अभी रफी भाई भी सो रहे हैं. शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन, देखो सो जाओ ना, ये सुस्ती नहीं है. जागा हुआ ढीला हो ये सुस्त है. सोना तो नेचुरल है, वो तो अपने इख्तियार में थोड़ी भी, मैंने बताया ना कि अपने इख्तियार में नहीं है. ये हम लोग जागे में सुस्त होते हैं, जागे में सुस्त होते हैं. सोना तो अपने इख्तियार में थोड़ी, बैठे बैठे लोग सो जाते हैं. हमारे क्लास फेलो थे मदरसे में, वो जब सजदे में जाते सो जाते. उनको कोनी मार के सजदे में उठाना पड़ता था, भाई अगली रकत का शुरू होने वाली है. हालांकि बहुत एक्टिव थे वो, बहुत एक्टिव थे. मैंने बहुत एक्टिव लोगों को देखा बैठे बैठे सो जाते हैं. ये तो ये दिमाग अपने इख्तियार में नहीं है. कौम का मसला जागने के बाद शुरू होता है. ठीक है, जागने के बाद भी क्या है, सुस्त.